کون کرے گا؟ نہیں نہیں، انہیں چھوڑ دو پلیز، ان بچوں کو میں اپنے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، پلیز چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو ان کو، مجھے مار دو ان کے بدلے، انہیں چھوڑ دو پلیز۔ اس سے پہلے تمہیں ہی جلائیں گے۔ میں جلاؤ کا نا؟ ٹیچر کو جلتے ہوئے کون کون دیکھے گا؟ کون کون دیکھے گا؟ آخر کیوں اس طرح بے دردی سے بزدلوں کی طرح برباد کر دیا گیا؟ آخر کیوں؟ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ ہمارا گناہ کیا تھا۔ حال میں تھے، ہمیں فرسٹ ایڈ کی انفارمیشن کے لیے بلایا گیا تھا، تو ادھر ڈائریکٹ جیسے ہی تو اوپر سے ہم نے سمجھا ریپیئرنگ ہو رہی ہے، کچھ آوازیں آئی شروع، تو پیچھے سے ہمارا گیٹ کا ہال ہے، ہال کے گیٹ کافی گیٹ ہے، ایک گیٹ انہوں نے توڑ دیا، توڑ کے جیسے اندر داخل ہوئے بچے سارے نیچے لیٹ گئے، اور انہوں نے ہر ہال میں ہماری چیئرز ہیں، اور ہر چیئرز میں آ کے انہوں نے بچوں کو گولی ماری۔ میں تو نہیں دیکھ سکتا، میرا بس چلے، میں ان کے بڑا ہو کے انشاءاللہ میں ان کی دنیا تباہ کر دوں گا، ان کی کیا نام نسلیں تباہ کر دوں گا، ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ ہم لوگ اسکول میں تو سرمنی ہو رہی تھی، ایک دم پیچھے سے فائرنگ ہوئی، پھر ایک دم آئے ساری گولیاں چلی، کچھ بچے ہلاک ہو گئے، میرے آنکھ کے پیچھے کمر پہ گولی لگی ہے، بہت سخت درد ہو رہا ہے۔ آرمی آئی پھر وہ جا رہے تھے، آ رہے تھے، 7-8 لوگ تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، بندوقیں اور پسٹل ہاتھ میں تھے۔ ہم کام کر رہے تھے، 4th پیریڈ سٹارٹ تھا، تو جیسے فائرنگ ہوئی تو ہمیں ٹیچرز نے کہا کہ یہ تو ڈرل سٹارٹ ہے نا۔ ہم سارے اسکول میں بیٹھے تھے کلاسز میں اپنی، تو آرمی کا ڈاکٹر آئے تھے، وہ فرسٹ ایڈ کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے ہمیں، تو انہوں نے ہم 8th 9th اور 10th کلاس کو ہال میں بلا لیا۔ تو ہال ہمارے اسکول کے یعنی پیچھے جو ہے نا، بس وہ صرف ایک جالی ہے اور ایک دیوار ہے، اور باقی پیچھے سارا کچا علاقہ ہے۔ تو وہاں سے آئے ہیں اور پھر پہلے اوپر چھت پر فائرنگ کی ہے، پھر ہم نے دروازے ٹیچرز نے سارے بند کر دیے تھے، تو جب دروازے بند کر لیے تو انہوں نے دروازے بھی توڑ کر آ گئے۔ اب تو اندر جب آ گئے انہوں نے بس فائرنگ شروع کر لی، سارے بچے ڈر گئے، تو فائرنگ جب شروع کر لی بس پھر تھوڑی دیر بعد یعنی پھر چلے گئے تھے نا، اور وہ جو ان کا یعنی آرمی والے جو تھا ان کو بھی ایک بلٹ لگی ہے۔ ہم بچے سارے یعنی بیٹھ گئے تھے نیچے، تو انہوں نے یعنی پہلے ہوا پر کیا ہے فائرنگ، پھر بچوں کو ایک ایک بچے کو مار رہے تھے اندر، تو پھر وہ سارے بچے جب وہ تھوڑی دیر بعد چلے گئے یعنی جو دہشت گرد آئے تھے، تو اس کے بعد سارے بچے گئے، یعنی 2 ونگز ہیں ہمارے اسکول میں، ایک کالج ونگ ہے، اسکول ونگ ہے۔ کالج ونگ میں ابھی بھی خبر ہے کہ وہاں پر 2 کلاسز میں بچے ہیں اور یرغمال بنائے ہوئے انہیں، تو ہم سارے اندر چلے گئے تھے اسکول ونگ میں، تو وہاں پر ہم کلاسز میں بیٹھ گئے تھے اپنے۔ پی ایس پشاور یعنی آرمی پبلک سکول پشاور کے معصوم طالب علموں کو جس طرح دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ دہشت گردی کی ایسی بھیانک تاریخ تھی جس نے بے شمار ماؤں کی گودیں اجاڑ دی تھی۔ صبح ورزی پہن کر اور ناشتہ کر کے اور اپنے ماں باپ کو اللہ حافظ کر کے جانے والے بچے ہمیشہ کے لیے گھر واپس نہ آئے۔ ان معصوم طالب علموں میں ایک بچہ ولید بھی تھا جس کو مردہ سمجھ کر باقی بچوں کی لاشوں کے ساتھ رکھ دیا گیا تھا، لیکن حقیقت میں یہ بچہ زندہ تھا۔ ولید کی جان کیسے بچی تھی یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستو، ہوا کو یوں تھا کہ 16 دسمبر 2014 کو ڈاکٹروں نے 13 سالہ زخمی محمد ولید کو بھی مردہ سمجھ کر لاشوں کے اسی طویل قطار میں رکھ دیا تھا۔ ولید جسمانی طور پر بظاہر مرا ہوا نظر آ رہا تھا مگر حقیقت میں وہ زندہ تھا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن لفظ دم توڑ چکے تھے۔ ہلنے کی کوشش کی تاکہ ڈاکٹر اس کی حرکت دیکھ کر یہ سمجھ جائیں کہ وہ تو زندہ ہے، لیکن جسم میں ہلنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹر جب اسے چھوڑ کر چلے گئے تو ولید کو تھوڑے سے فاصلے پر کھڑی نرس کو اپنے زندہ ہونے کا پیغام پہنچانے کا واحد راستہ یہ نظر آیا کہ وہ لمبی لمبی سانسیں لے۔ جب اس نے گہری سانسیں لیں تو اس کے منہ میں جمع خون بلبلوں کی صورت میں باہر نکل آیا۔ نرس کی اس پر نظر پڑی اور ڈاکٹروں کو آواز دی کہ وہ دیکھو، وہ بچہ اب بھی زندہ ہے۔
یوں اسے ایمرجنسی روم لے جایا گیا۔ خون کے بلبلوں نے ایک طرح سے ولید کی جان بچائی۔ ولید خان وہ پہلا طالب علم تھا جسے شدت پسندوں نے آرمی پبلک سکول میں داخل ہوتے ہوئے گولیاں ماری تھی۔ اسے 8 گولیاں لگی تھی، جن میں سے 6 اس کے چہرے میں پیوست ہو گئی تھی۔ اس کا جبڑا، ناک کی ہڈی اور دانت ٹوٹ کر گر چکے تھے، گویا اس کا چہرہ آدھا رہ گیا تھا۔ ایک حملہ آور یہ یقین کرنے کے لیے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ نے اس کے سینے پر لاتیں ماری۔ وہ سن رہا تھا کہ جب ایک حملہ آور دوسرے کو کہہ رہا تھا ان سبھی کے سروں میں گولیاں مارتے رہیں۔ جب حملہ آور حال چھوڑ کر نکل گئے تو ولید بھی اٹھتے گرتے باہر چلے گئے۔ اس وقت ہر سو چیخیں تھیں، گولیوں کی آوازیں اور بچوں کی دوڑیں۔ ولید نے مدد کی درخواست کی پر کسی نے نہ سنی، کیونکہ بھاگنے والوں کو خود بھی مدد کی ضرورت تھی۔ ولید نے دیوار کا سہارا لیا، تھوڑی دور چلا اور پھر گر پڑا، پھر اٹھا اور جو ہی دایاں پاؤں پہلی سیڑھی پر رکھ کر چڑھنے لگا کہ دھڑام سے نیچے گر گیا۔ اس وقت ولید کو پتہ چلا کہ اس کے پیر میں بھی گولی لگی ہے۔ اب وہ سیڑھیوں کے پاس اوندھے منہ پڑا تھا اور خوف کے عالم میں بھاگنے والوں کے پیروں کا خاشاک بنا ہے۔ جو بھی آتا ولید پر سے گزر کر سیڑھیاں چڑھتا۔ اب اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ کھسکا اور گھٹنوں کے بل 7ویں جماعت کی کلاس تک پہنچ کر ڈھیر ہو گیا۔ وہ تھک چکا تھا، لیکن اسے یہ خوف تھا کہ اگر اس نے آنکھیں بند کر دیں تو کہیں ریسکیو والے اسے مردہ سمجھ کر یہیں چھوڑ نہ دیں۔ خود کو ہوش میں رکھنے کے لیے اس نے اپنے زخمی پیر کو مکوں سے مارنا شروع کر دیا تاکہ درد کا احساس ہو۔ بالآخر 10 منٹ بعد ریسکیو والے پہنچے اور اسے CMH لے گئے۔ زندگی تو بچ گئی لیکن شناخت چھین گئی۔ ولید 7 دن تک بے ہوش پڑا تھا اور گھر والے اسے پہچان نہیں پا رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کا پورا چہرہ پٹی سے ڈھانپا ہوا تھا۔ گھر والوں نے ایک ایک لاش دیکھی، ہر زخمی بچے کو دیکھا، لیکن بالآخر اس کے والد نے رات کے 10:30 بجے اسے بنیان سے پہچانا۔ یہ بنیان اس کے والد صاحب 2 دن پہلے اسے دے چکے تھے، مگر اس کے باوجود گھر والوں کو اس کے ولید ہونے کا یقین نہیں تھا۔ جب 1 ہفتہ بعد اسے ہوش آیا تو ڈاکٹروں نے پوچھا آپ ولید ہیں؟ تو اس نے سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا۔ لیکن موت کے منہ سے لوٹنے والا ولید آج سر ہلا کر نہیں بلکہ پہلے کی طرح منہ اور زبان کھول کر بات کرتا ہے۔ آدھے چہرے کا وہ ولید اب مسکراتا ہے اور اپنی کہانی سنا بھی سکتا ہے۔ وہ ولید جو زخموں سے چور رینگتے رینگتے آرمی پبلک سکول کی 7ویں جماعت میں ڈھیر ہو کر زندگی کی آخری سانسیں گر رہا تھا، آج یونیورسٹی آف برمنگھم سکول کی کرکٹ ٹیم کا کیپٹن اور اسی سکول کی ہینڈ بال اور ہاکی ٹیم کا کھلاڑی ہے۔ شدت پسندوں نے اسے آرمی پبلک سکول چھیننے کی کوشش کی، لیکن آج وہ برمنگھم کے سکول میں اسٹوڈنٹ کونسل کا ہیڈ بوائے ہے۔ ولید کہتا ہے کہ پہلے اپنے لیے جیتا تھا اور حملے کے بعد اب دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ